وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب سحری کا حکم آ گیا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاتے رہو اور پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت کے اعتبار سے سفید ڈوری سیاہ ڈوری سے بالکل علیحدہ ہو جائے۔ اصل میں اس کو بعض صحابہ نے تو سمجھا کہ یہ لغوی معنی اس کے لیے کہ آپ اپنے تکیے میں ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور ایک کالا رکھ لیا، اور دیکھتے رہتے تھے جب یہ سفید اور کالا علیحدہ علیحدہ نظر آنے لگے تو پھر روزے کا رکھنے کا وقت شروع ہو چکا اور اب کھانا پینا بند کر۔ فرمایا گیا یہ مراد نہیں ہے، یہ جب پاؤں پھٹتی ہے تو اس کے اندر ایک سفید سی لکیر جو ہے افق کے اوپر آتی ہے، یہ ہے مراد، کہ وہ جو سفید لکیر ہے وہ ظاہر ہو جائے اور وہ رات کے اختتام کا گویا کہ ایک اعلان اور علم بن جائے۔ تو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب اس کی جو ہے بڑی تاکید کی، تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ، سحری ضرور کیا کرو، اور یہ در حقیقت برکت کا ذریعہ۔ یہ بھی آپ نے فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین جو فرق ہے وہ سحری ہے، یہ سحری، کیونکہ روزہ جو ہے وہ فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک، طلوع آفتاب سے نہیں، فجر سے، جبکہ وہ سفیدہ سحر جس کو ہم کہتے ہیں نمودار ہو جائے، طلوع آفتاب کا بھی 1.5 گھنٹے بعد ہوگا کہیں، لیکن اس وقت جو ہے روزہ شروع، غروب آفتاب پر ختم۔ اس حوالے سے اس سے پہلے کھانا پینا، اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ بعض لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ فجر کے لیے اذان جب دیتے تھے تو اس میں بعض حضرات ذرا جلدی کرتے تھے، حضور نے فرمایا کہ نہیں دیکھو یہ ذرا جلدی کر دیتے ہیں، اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے، ابھی وہ کچھ کھا رہا ہے، اذان ہو گئی ہے، تو وہ اپنا پیالہ پورا کر لے، اس میں بھی تشدد کی ضرورت نہیں، جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے یسروا ولا تعسروا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ تو اسی طرح فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک۔ إِلَى اللَّيْلِ میں پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں، اس لفظ کی مناسبت سے اہل تشیع اس کے قائل ہیں کہ جبکہ خوب اندھیرا ہو جائے، لیکن اہل سنت کا اجماع ہے کہ غروب آفتاب اس سے مراد ہے، اس لیے کہ آغاز رات کا غروب آفتاب کے ساتھ، اور اس میں بھی احادیث کے اندر آیا ہے کہ تعجیل کرنی چاہیے۔ بعض لوگ وہی جو میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کے تحت جو ہے جیسے کہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں، یا 104 بخار کے درجے میں بھی وہ روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ایسے ہی وہ تاخیر کرتے ہیں اپنے تقوی کے حساب سے، کہیں ایسا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، تو پھر اس کے اندر وہ افطار میں، تو آپ نے فرمایا کہ ایک قوم جو ہے اسی وقت صحیح رہے گی جبکہ وہ افطار میں عجلت سے کام، یعنی سحری کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، اگر اذان ہو رہی ہے اس کے دوران بھی اگر کچھ کھا پی رہے ہو تو کھا پی لو، مکمل کر۔ اسی طریقے سے افطار کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں، سورج کے غروب کے ساتھ افطار کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ہاں اپنی بیویوں سے تم مباشرت نہ کرو، تعلق زن و شوق قائم نہ کرو جبکہ تم مسجدوں کے اندر معتکف ہو۔ یہ اعتکاف کا ذکر ہو، رمضان کے آخری عشرے میں یہ اعتکاف جو مسنون ہے کہ 21ویں شب سے شروع ہو جائے گا، یعنی 20واں روزہ ختم ہوا اس کے ساتھ یہ اعتکاف شروع ہو گیا، اور پھر اعتکاف مسنون جو ہے وہ جب تک کہ چاند نظر نہ آ جائے شوال کا، عید کا، اس وقت تک یہ اعتکاف جاری رہے۔ یہ ہے مسنون اعتکاف، اس کی کیا حکمت ہے وہ میں بعد میں عرض کروں، تو یہ حکمت جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو بعد میں ہو جائے گی، لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو رمضان کی 20 راتوں میں اجازت دی گئی ہے اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی، وہ اس معتکف کے لیے نہیں ہے۔ جو مسجد میں معتکف ہے تو ہاں اس کی اہلیہ آ سکتی ہے وہاں ملاقات کے لیے، کسی مشورہ کوئی کرنا ہے بہت ضروری ہے، آ جائے، ملاقات ہو سکتی، لیکن یہ کہ مباشرت نہیں ہو سکتی، وہ حرام ہے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، شریعت اسلامی کی یہ حدود ہیں، فلا تقربوها، تو ان کے قریب تک مت جاؤ۔ قرآن مجید میں اس اعتبار سے 2 انداز تعبیر ہے کہ اللہ کی حدود ہے فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہے، ان سے تجاوز نہ کرو، اس حد کو پھلانگ نہ جاؤ، اس حد سے آگے نہ گزر جاؤ۔ یہاں ہے تقربوها، اللہ تعالیٰ کی حدود کے قریب تک نہ جاؤ۔ اس کی وجہ ایک حدیث میں بیان کر دی گئی ہے کہ جیسے ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، وہ صرف شاہی جو بھی ہیں جانور ہیں ان کے، یا گھوڑے ہیں یا کوئی اور ہیں، ان کے چرنے کے لیے ہے، وہاں پہ کوئی رعایت کا کوئی آدمی اپنی بھیڑ بکریاں وغیرہ نہیں لے جا سکتا، وہ حما کہلاتا تھا کہ یہ شاہ کے لیے مخصوص ہے، لکل ملک حمن وحم اللہ محارمہ، اللہ بھی بادشاہ ہے کائنات کا، ارض و سما کا، اس نے بھی جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے وہ حما ہے، اس میں داخل نہیں ہونا تمہیں،
تو فرمایا کہ جو چرواہا اپنی بھیڑوں کو بالکل اس کی آخری حد تک لے جائے گا تو اندیشہ ہے کہ کوئی بھیڑ کوئی بکری چھلانگ لگائے اور اس چراگاہ میں داخل ہو جائے. اس لیے کیپ ایٹ این ڈسٹینس، ایک فاصلے پر رہو. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس آخری حد کے قریب نہ جاؤ. فلا تقربوہا، اس کے قریب نہ جاؤ. ان حدود کی تو سختی کے ساتھ پابندی کرنی ہے. ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو نہ صرف یہ کہ ان سے تجاوز نہیں کرنا بلکہ ان سے ذرا کچھ فاصلے ہی پر اپنے آپ کو رکھنا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور تاکہ وہ پھر تقویٰ کریں، بچیں. جب احکام معلوم ہو گئے اب بچنا آسان ہے. جب احکام معلوم نہیں تو اندیشہ ہے کہ کہیں کسی حرام کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال کیا ہے یہ بھی واضح ہے، حرام کیا ہے یہ بھی واضح ہے. البتہ ان دونوں کے مابین کچھ چیزیں ہوتی ہیں متشابہات، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے. تو تم بچو، ان چیزوں سے بھی بچو، اس لیے کہ اس کے اندر حرام ہونے کا اندیشہ ہے نا، لہذا ان سے بھی بچو. جو صریحاً حلال ہے اسی پر اکتفا کرو. جن کے بارے میں تعین نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ حلال ہے، البتہ یہ بھی ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ وہ حرام ہے، تو ان سے یہ تقویٰ کا تقاضا ہے. اگرچہ قانونی اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ وہ مباح ہے، جس شے کی حرمت کا ثبوت ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول سے نہ ملے وہ مباح ہے. لیکن یہ ہے کہ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے. قانون کا تقاضا یہ کہ مباح کو آپ اختیار کریں گے تو آپ پر گرفت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی حرمت ثابت نہیں ہے. لیکن تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صرف اس شے پر اکتفا کریں کہ جس کے حلال ہونے کے لیے ثبوت اور دلیل موجود. شورا کی آیت میں نے سنائی کہ وہی بات جو پہلے بھی تمام رسولوں پر کی گئی، تو اس کا ذکر ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ وہ ذکر ملتا ہے انجیل میں دو طرح. ایک تو یہ کہ حضرت مسیح کے مواعظ میں بار بار آتا ہے ریپینٹ فار دی کنگڈم آف ہیون از ایٹ ہینڈ، لوگوں توبہ کرو، جلدی کرو، اس لیے کہ آسمانی بادشاہت آیا چاہتی ہے. ابھی آسمانی بادشاہت کس چیز کا نام ہے؟ قیصر کی بادشاہت، روم کی بادشاہت، یہ ٹھیک ہے نہیں. آسمانی بادشاہت، آسمان سے مراد کون؟ اللہ کی بادشاہت. قیصر کی بادشاہت میں آخری اتھارٹی کون؟ قیصر. کسرا کی بادشاہت میں آخری اتھارٹی کون؟ کسرا. آسمانی بادشاہت میں آخری اتھارٹی کون؟ اللہ. بات وہی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جو ان کی لارڈز پریئر ہے، یہ لارڈز پریئر جس طرح ہمارے ہاں سورہ فاتحہ ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ یہ علیحدہ بات اختلاف ہے کہ جب باجماعت آپ پڑھ رہے ہو تو ایک مسلک یہ ہے کہ امام کا پڑھ لینا ہی ہماری طرف سے گویا کہ وہ نمائندے کی حیثیت سے پڑھ رہا ہے. ایک رائے یہ ہے امام شافعی کی کہ نہیں، اس صورت میں بھی ہر مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے. یہ تو ہو گیا ایک اختلاف فقہی. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نماز کا جزو لازم سورہ فاتحہ ہے. جو مقام ہمارے ہاں سورہ فاتحہ کا ہے وہی عیسائیت میں جو موجودہ عیسائیت ہے اس میں لارڈز پریئر کا ہے. نماز تو ان کے ہاں رہی نہیں، سجدہ ان کے ہاں ہے نہیں. وہ جب بھی دعا مانگتے دے نیل ڈاؤن، اپنے گھٹنے زمین پہ ٹکا کر، بس یہاں تک. تو پھر وہ دعا کرتے ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ اس میں یہ الفاظ بھی ہے thine will be done, thine kingdom come. اے رب تیری مرضی پوری ہو اور تیری حکومت آ جائے، تیری حکومت آ جائے. کیا مطلب؟ تیرا قانون نافذ ہو، تیری مرضی جیسے آسمانوں پر پوری ہو رہی ہے زمین پر بھی پوری ہو. بتائیے فرق ہے کوئی؟ وہی مضمون ہے. یہی وجہ ہے کہ اس صدی میں میں چونکہ ہندوستان پاکستان کے لوگ یہاں ہیں، میری گفتگو بھی آج جان لیجئے کہ اس پس منظر میں ہے، اور خاص طور پر میرے مخاطب اس وقت آج جو ہوں گے وہ پاکستان کے مسلمان، کہ وہاں اقامت دین کا طریقہ کار کیا ہوگا اس پر ہمیں گفتگو کرنی ہے. ویسے تو یہ کہ دین کی تعلیمات ابدی ہے، ہر جگہ ہے، لیکن حالات کے مطابق تھوڑا تھوڑا اجتہاد اس میں کرنا پڑتا ہے. تو میری گفتگو مینلی جو ہوگی وہ پاکستان کے بارے میں. تو اس پاکستان ہندوستان، یہ جو بر صغیر جسے ہم کہتے ہیں، اس میں اس صدی کے شروع میں مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی الہلال اور البلاغ میں، حکومت الہیہ کا قیام. بات وہی ہو گئی کہ نہیں؟ یہ کیوں اس طرح استعمال کی؟ حکومت الہیہ، حکومت انگلشیہ تھی کہ نہیں اس وقت؟ تو حکومت انگلشیہ کی جگہ حکومت الہیہ. حکومت انگلشیہ میں قانون کس کا چل رہا ہے؟ انگریز کا. اور حکومت الہیہ میں قانون کس کا چلے گا؟ تو ایک جدوجہد، کوشش کی انہوں نے، لوگوں کو دعوت دی، پکارا،
قرآن اور جہاد دو چیزوں کی طرف متوجہ کیا مسلمانوں کو کہ اس پر جمع ہو جاؤ، اور حزب اللہ کے نام سے ایک جماعت بنائی، اللہ کی پارٹی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ حکومت الہیہ کا قیام۔ اب ایک بات سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اقامت دین کیوں نہیں کہا، انہوں نے اظہار دین کیوں نہیں کہا؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر دور میں کچھ اصطلاحات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے اور کچھ چیزوں کو سمجھانے میں بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اقامت دین آج سمجھانے میں بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اظہار و دین الحق علی الدین کلہ ہی 1 گھنٹہ چاہیے اس اصطلاح کو واضح کر دے گی، پھر بھی آپ کی زبان پہ نہیں چڑھے گی یہ۔ لیکن یہ کہ آج کے ایک ذہن کا جو بھی ایک معیار ہے، ایوریج پڑھا لکھا انسان، اگر اس کے سامنے لفظ آ جائے حکومت الہیہ تو بات پوری سمجھ میں آ گئی۔ یہ وجہ ہے کہ مختلف ادوار میں علماء نے، دین کے خادموں نے اصطلاحات کی اتنی پرواہ نہیں کی ہے کہ بات کو ابتداءً سمجھانے کے لیے جو اس دور کی اصطلاح ہے اس کے مطابق بات کی جائے، پھر ان کو جب قریب آ جائے تو پھر کتاب و سنت کی جو اصل اصطلاحات ہیں ان سے بھی روشناس کرا دیا جاتا ہے۔ لیکن ابتدائی گفتگو بھاری بھرکم اصطلاحات سے ہوگی تو کسی کے پلے کچھ نہیں پڑے۔ تو حکومت الہیہ کا قیام، یہ بات ایک علیحدہ بڑی تلخ داستان ہے ہماری کہ مولانا ابوالکلام آزاد وہ راستہ کیوں چھوڑ گئے۔ 1920 میں یہ ہماری تاریخ کا، بر صغیر کی تاریخ کا ایک گمشدہ باب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص موقع پیدا کر دیا کہ مجھے کھود کر نکالنا پڑا اسے۔ وہ اپنی جگہ پر ہے، کبھی پڑھیے گا، میثاق میں وہ چیزیں آ چکی ہیں۔ 1920 میں دہلی میں جمعیت العلماء ہند کا ایک اجلاس ہوا، دوسرا اجلاس تھا یہ آل انڈیا اجلاس۔ اس کے صدر کون تھے؟ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کے نام سے آپ نے سنا ہوگا، وہ ریشمی رومالوں کی تحریک، ہجرت کی تحریک، جن کو انگریز نے گرفتار کروایا کہاں سے؟ حرم سے، حرم شریف سے، مکے سے، شریف حسین والی مکہ کے ذریعے، اور پھر کہاں رکھا؟ مالٹا میں، ہندوستان نہیں بھیجا۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف جو اس صدی کے اسلاف ہیں ان سے بھی واقف نہیں۔ بہت سے چہروں کو میں دیکھ رہا ہوں بلینک ہے بالکل، یہ کیا گریک ہے، یہ کیا کون سے زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اس صدی کی بات ہے۔ 1920 کو کتنا عرصہ گزرا؟ 65 برس۔ کل قوموں کی زندگی میں کیا حقیقت ہوتی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کاٹا گیا ہے، ہمیں اپنے اس صدی کے اسلاف کا پتہ نہیں، تو پچھلے صدی کی تحریک شہیدین کیا کہاں معلوم ہوگی؟ کون تھے سید احمد بریلوی اور کون تھے شاہ اسماعیل شہید، اور یہ کون تھا، کس کا خون بہا، یہ بالا کوٹ میں کس کا خون جذب ہوا ہے؟ کیا کتنے لوگ ہوں گے؟ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ دبئی میں کیا چیز اچھی ملتی ہے اور ابو ظبی میں کون سی چیز سستی ہے۔ ایک چکر یہی ہے، اللہ اللہ خیر، جو آئے گا اس کی ساری توجہ جو ہے بازار پر ہوگی، دکانوں پر ہوگی۔ یہاں نہیں پر جو جاتے ان کی ساری توجہ بازار پر، دکانوں پر، ہمیں فکر ہی نہیں کہ ہم جانے سمجھیں۔ بہرحال اب اس وقت جان لیجئے، مجھ پر اعتماد کر لیجئے، اس صدی کی عظیم ترین شخصیتیں ہندوستان کے اعتبار سے کم میرے نزدیک وہ پورے عالم اسلام کے اعتبار سے عظیم ترین ہیں۔ یہ بر صغیر پاک و ہند کا یہ اعزاز ہے اللہ کی طرف سے عطا کردہ کہ اس صدی کی عالم اسلام کی دو عظیم ترین شخصیتیں بر صغیر کی ہیں۔ علماء کے حلقے میں سے اٹھنے والی شخصیتوں میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، اور سکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں سے آنے والوں میں علامہ محمد اقبال، یہ دو عظیم ترین شخصیتیں ہیں جن کے ٹکر کی کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں نہیں۔ بہرحال انہوں نے یہ کوشش کی تھی، ابوالکلام ان کے بیٹوں کی عمر کے تھے، لیکن انہوں نے دیکھ لیا تھا اس میں جوہر ہے، یہ بات کو پا گیا ہے، حقیقت تک اللہ نے اس کی رسائی کرا دی ہے۔ الہلال اور البلاغ بڑے شوق سے پڑھتے تھے شیخ الہند۔ انہوں نے تجویز کی تھی 1920 میں کہ ابوالکلام کو امام الہند مانو اور اس کے ہاتھ پر بیعت جہاد کرو اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے سربکف ہو جاؤ۔ لیکن بعض علماء کی مخالفت کی وجہ سے وہ جلسہ عام میں وہ تجویز پاس نہ ہو سکی، اس کو مجلس منتظمہ کے سپرد کیا گیا، اور مجلس منتظمہ کے اجلاس سے پہلے حضرت شیخ الہند کا انتقال ہو گیا، وہ تجویز وہیں دفن ہو گئی۔ میری تحقیق یہ کہ اس سے بد ہو کر مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنا راستہ ہی بدل لیا۔ اس کے بعد وہ کانگریس میں شامل ہوئے اور پھر بقیہ پوری زندگی انہوں نے
جس کو کہ جہاد حریت کہا جائے گا، آزادی کی جد و جہد، اس میں لگا دی، جس کا کوئی تعلق دین سے بہرحال نہیں تھا، وہ کام جو کرنا چاہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی حزب اللہ کا نام بھی نہیں لیا۔ اس کے بعد ایک اور شخصیت اٹھ کر آئی، وہ تھے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی مرحوم۔ انہوں نے وہی حکومت الہیہ کا لفظ شروع کیا۔ حکومت الہیہ کے قیام کے لیے انہوں نے جماعت اسلامی قائم کی۔ تو میں صرف اس وقت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اصطلاح جو ہے جو اس صدی میں استعمال ہوئی وہ کیا ہے؟ قیام حکومت الہیہ۔ اس سے آگے پاکستان میں آنے کے بعد اب حکومت الہیہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اور سادہ کر کے اصطلاح استعمال کی گئی، نفاذ نظام اسلامی۔ اس کے بعد جب یہ چلی تھی تحریک بھٹو کے خلاف، اینٹی بھٹو موومنٹ، جب اسے مشرف میں اسلام کیا گیا تو ایک اصطلاح استعمال کی گئی، نفاذ نظام مصطفیٰ۔ یہ ساری اصطلاحات جو ہے ان کا مفہوم وہی ہے۔ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا مطلب کیا؟ نظام اسلامی کے نفاذ کا مطلب کیا؟ حکومت الہیہ کے نفاذ کا مطلب کیا؟ بالکل وہی ہے جو آسمانی بادشاہت کا، جو ہے اللہ تیری حکومت آئے، جو اقامت دین، جو تکبیر رب، جو اظہار دین، جو اعلاء کلمت اللہ، جو یکون الدین کلہ للہ۔ یہ اصطلاحات اب کتنی ہو گئی؟ 9 ہوئی غالباً، 10ویں وہ ہے جو میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، انقلاب اسلامی، اسلامی انقلاب۔ اس لیے کہ انقلاب کے معنی کیا ہے؟ نظام کو بدلنا۔ ایک نظام ہے اللہ کا نظام، ایک نظام ہے جمہوری نظام، سیکولر نظام، اس نظام کو ہٹا کر اللہ کا نظام آئے گا، اسی کا نام انقلاب ہے۔ اگر کسی جگہ پر سرمایہ دارانہ نظام ہے تو وہ ہٹے گا تو اشتراکی نظام آئے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سرمایہ دارانہ نظام بھی رہے، اشتراکی نظام بھی آ جائے۔ ایک نظام کو ہٹائیں گے تو دوسرا آئے گا۔ اس معنی میں اسلامی انقلاب کی اصطلاح جو آج استعمال ہو رہی ہے وہ بالکل انہی اصطلاحات کا آج کے زمانے میں عام فہم انداز ہے، سمجھانے کے لیے ذہنوں تک لانے۔ یہ ہے اقامت دین کا مفہوم۔ اب آئیے دوسری بات، دیکھیے اس اسلامی انقلاب کے اعتبار سے یا اقامت دین کے اعتبار سے جب ہم پچھلی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک حقیقت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ تاریخ میں، پوری انسانی تاریخ میں، ایک ہی انسانی زندگی میں ایک پورے انقلاب کا آ جانا، دین کا پوری طرح غالب ہو جانا صرف ایک مرتبہ ہوا ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال۔ اس سے پہلے کئی جنریشن میں جا کر بات پوری ہوئی۔ دعوت کس نے شروع کی تھی؟ موسیٰ نے۔ ہجرت کس کے ساتھ ہوئی؟ حضرت موسیٰ کے ساتھ۔ لیکن قتال نہیں ہو سکا، قوم نے جواب دے دیا، بات رک گئی نا وہاں۔ 40 برس کی سزا دے دی گئی، یتیہون فی الارض، اس لیے کہ قتال کے بغیر انقلاب نہیں آتا۔ جب انہوں نے انقلاب کر دیا وہاں رک گیا پروسیس۔ اب 40 دن تک، 40 سال تک تو لگا رہا فل سٹاپ۔ اس کے بعد حضرت یوشع ابن نون کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے قتال بھی کیا، فلسطین پر کچھ غلبہ بھی ہو گیا، لیکن غلبہ مکمل نہیں ہوا۔ اس بھی 2 صدیاں بیت گئی۔ آخری جنگ ہوئی ہے طالوت اور جالوت کی، جس کا سورہ بقرہ میں ذکر ہے، وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ تب وہ کامل غلبہ جو ہے حضرت طالوت کے ذریعے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے، اور پھر حضرت سلیمان کے ذریعے ہوا۔ تو حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت طالوت تک کم سے کم 300 برس کا فصل۔ بات سمجھ میں آئی؟ غلبہ تو ہوا، لیکن ہوا کتنے طویل جدوجہد کے نتیجے۔ جبکہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرد واحد دعوت شروع کر رہا ہے، ایک انسان، اور کل 20 برس میں، یا آپ کہیں گے 23 برس ہم سنتے رہے۔ اول تو یہ کہ ہمارے حساب سے وہ 23 بنتے ہی نہیں، 22 سوا 22 برس ہے۔ وہی کے آغاز سے لے کر حضور کے انتقال تک 610 عیسوی میں وہی پہلی آئی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، 632 میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ کل کتنے ہوئے؟ 22 برس۔ ان میں سے بھی 3 نکال دیں یا کم سے کم 2 سوا 2 تو نکالے، اس لیے کہ جہاں تک عرب کا تعلق ہے سن 8 ہجری میں غلبہ مکمل ہو چکا۔ جب مکہ فتح ہو گیا، طائف نے بھی گھٹنے ٹیک دیے، حنین میں بھی اللہ نے فتح دے دی۔ اب جزیرہ نما عرب میں کوئی طاقت نہیں رہ گئی تھی جو مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ہوا کہ نہیں ہوا؟
پورے جزیرہ نما عرب میں سے شرک کا خاتمہ کر دیا گیا اور اللہ کا دین غالب ہو گیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. غور کیجئے میرے نزدیک حضور کا کتنا بڑا معجزہ یہ ہے تاریخی اعتبار سے. اس لیے کہ اگر آپ دنیا کے دوسرے انقلابات کا بھی جائزہ لیں، ایک تقابل تو میں نے حضرت موسیٰ سے کر دیا نا. دعوت شروع کی موسیٰ نے علیہ الصلوۃ والسلام، ہجرت ہوئی ان کے ساتھ، لیکن ہجرت کے بعد قتال، جیسے یہاں ہجرت کے بعد غزوہ بدر ہو گیا. قتال سے قوم نے انکار کر دیا، 40 سال کا فل سٹاپ. پھر قتال تو ہوا لیکن بھرپور انداز میں نہیں ہو سکا. 200 برس تک ایسے ہی اپس اینڈ ڈاؤن، جیسے حضور کی سیرت میں 6 برس تک ہے. صرف سن 2 ہجری کے رمضان سے لے کر سن 8 ہجری کے رمضان تک 6 برس. یہاں 6 برس میں فیصلہ، وہاں لگ گئے 200 برس. پھر وہ حضرت طالوت کے ہاتھوں وہ آخری فیصلہ کن فتح ہوئی، دین کا نظام قائم ہو گیا، اور پھر ان کی جگہ پر ان کے جانشین حضرت داؤد اور حضرت سلیمان. یہاں کیا ہوا؟ 20 برس میں فرد واحد نے دعوت شروع کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اصل عظمت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سمجھتے ہیں کہ عظمت شاید اس میں ہے کہ سایہ نہیں تھا. یا اللہ، یہ کون سی عظمت کی بات ہے؟ صحابی کے نہیں تھا، یہ کوئی سند ہے نہیں ہے، لیکن بھائی اس میں عظمت کی بات کون سی؟ عظمت یہ ہے جس کی کوئی نظیر پوری تاریخ انسان. میں یہ کہتا ہوں کہ نبیوں کے معاملے کو چھوڑیے، فرینچ ریولوشن اور بولشوک ریولوشن، یہ 2 ریولوشن ہیں نا بہت بڑے. روس کا انقلاب، فرانس کا انقلاب. فرانس کے انقلاب کے لیے فکر دینے والے 20 مصنفین تھے، والٹیئر اور روسو اور نہ معلوم کون کون، لیکن اس انقلابی جد و جہد کی قیادت میں سے کوئی نہیں کر سکا. ایک لیڈر موب تھا جس کے ذریعے سے انقلاب آیا، اسی لیے بڑا خونی انقلاب کہلاتا ہے، بلڈی ریولوشن. اسی طریقے سے مارکس نے ایک فکر دیا، لیکن وہ کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب لا سکتا. کتاب لکھ کے چلتا بنا. کتاب اس نے لکھی کہاں؟ اس میں بھی ایک مدد اینجلز کی تھی. دونوں نے مل کے ایک فکر مکمل کیا. کہاں ہوا یہ فکر مکمل؟ جرمنی میں اور انگلستان میں. جرمنی اور انگلستان میں وہ انقلاب آج تک بھی نہیں آیا. انقلاب آیا کہاں؟ روس میں. کس کے ہاتھوں؟ لینن کے ہاتھوں. معلوم ہوا کہ انقلابات کی تکمیل ہوتی رہی ہے کئی جنریشنز میں جا کر، اور یہاں انقلاب آیا ہے ایک جنریشن میں، ایک نسل انسانی. کل 20 برس فرد واحد سے بات شروع ہوئی، اور لکھوں کا مربع میل کے ایک ملک پر اللہ کا دین بتمام و کمال غائب ہو گیا. اس سے میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں. اگر کسی کو یہ سمجھنا ہو کہ ریولوشنری پروسیس کس چیز کا نام، انقلابی عمل کسے کہتے ہیں، تو اس کی سورس کیا ہوگی؟ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ یہی واحد ایک مثال ہے کہ انسانی زندگی میں یہ سارے مراحل طے ہو گئے. اور خاص طور پر اگر ہمیں یہ سمجھنا ہو کہ دین کا غلبہ کیسے ہوتا ہے، تو ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ مطالعہ کریں بڑی گہرائی میں اتر کر سیرت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ وہاں پتا چلے گا پہلے آپ نے کیا کیا، پھر کیا کیا، پھر کیا کیا، کس چیز کو مقدم کیا، کس کو مؤخر کیا. ایک وقت وہ ہے کہ حکم یہ ہے کہ چاہے تمہارے چیتڑے اڑا دیے جائیں، ہاتھ مت اٹھاؤ. ایک وقت وہ آیا ہے کہ ہاتھ کھول دیے گئے. کیا وجہ اس کی؟ دیکھیے میں عرض کر دوں صاف صاف تاکہ بات آپ سمجھیں. دشمنوں نے اس کو حضور کی شخصیت میں تضادات کا ثبوت بیان کیا. متضاد شخصیت ہے. مکے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ مت اٹھاؤ، اور مدینے میں آ کر یہ واقعہ بھی ہے کہ نہیں، ایک پورے قبیلے کے جوان مردوں کو قتل کیا گیا نہیں. یہ فرق ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سنیے، سن 6 ہجری میں بظاہر انتہائی صلح کر رہے. صلح حدیبیہ کی کیا کیفیت تھی؟ صحابہ کے دل کتنے زخمی تھے. حضرت عمر سے نہیں رہا گیا، بظاہر ایک گستاخی کا ارتکاب کر بیٹھے جس پر ساری عمر پچھتائے. حضور سے جا کر پوچھا کہ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے مسکرا کر جواب دیا ہم حق پر ہیں، ہم تو صلح کر رہے ہیں دب کر. یہ ساری کیفیت ذہن میں رکھیے. ایک وقت میں بظاہر صلح کی جا رہی، 2 سال بعد ابو سفیان خود چل کر آئے ہیں مکے، خوشامد کر رہے ہیں کہ صلح کی تجدید کر دیجئے، اور حضور نہیں کر رہے. تضاد ہے کہ نہیں؟ اس کو ضرورت ہے کہ سمجھا جائے. ہر شے اپنی جگہ پر 100% درست ہے، اس سے ہٹا لیں گے تو غلط ہو جائے گا. عربی میں اسی کو ظلم کہتے ہیں. وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، یہی ظلم ہے. جو اس کی جگہ ہے وہاں پر وہ ٹھیک ہے. تو سیرت کا ایک بڑا، جس کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کہتے ہیں،
گہرائی میں مطالعہ کیا جائے گا تو پتا چلے گا کہ اقامت دین کا طریقہ کار کیا ہے. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول، کم سے کم مجھے مولانا ابوالکلام آزاد کی سیاسی حکمت عملی سے شدید اختلاف، جو کچھ انہوں نے بعد میں کیا 1920 کے بعد، اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں. میں بربرا کہہ رہا ہوں، اس کے باوجود کہ میرے کندھے پر ان کا احسان ہے. یہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے وہ حدیث یاد دلائی جو میں آپ کو سنا چکا ہوں، آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. ورنہ مشکات میں لکھی ہوئی تھی، مسند احمد میں لکھی ہوئی تھی، جامع ترمذی میں لکھی ہوئی تھی، ہمارے ذہنوں سے اوجل ہو چکی تھی. میں واقعہ بتا چکا ہوں. ایک بہت بڑے عالم دین سے جب میں نے اس کا حوالہ پوچھا تھا آج سے 20 سال پہلے، تو انہوں نے کہا تھا کہ الفاظ نامانوس ہیں، اس لیے کہ ذہنوں سے نکل چکی بات. اسی طریقے سے ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے. اسی خلاف بلاغت میں انہوں نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا تھا، لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریقے پر جس طریقے پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. وہ پہلا حصہ کون سا تھا؟ میں نے کل آپ کو بتائی تھی وہ حدیث ثواب هذه الامة. آج ایک اور حدیث اسی باب میں سے سنیے. حضور نے فرمایا کہ میری اس امت کا عجب حال ہے، بارش کا سا حال ہے. کہ جیسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بارش کا پہلا حصہ زیادہ مفید ہوتا ہے یا آخری، اسی طریقے سے نہیں کہا جا سکے گا کہ میری امت کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری. یا آخری دور جو آنا ہے جس کے آثار ہیں، وہ آخری دور جس میں اللہ کا دین غالب ہوگا پورے عرضی پر، اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہو صادق المصدوق، وہ صادق اور مصدوق ہے، وہ سچے ہیں، ان کی صداقت کی گواہی اللہ نے دی. انہوں نے فرمایا ہے کہ پورے عرضی پر کوئی گھر نہیں رہے گا، نہ اینٹ اور گارے کا بنا ہوا، نہ اونٹ کے بالوں سے بنے ہوئے کمبلوں کا بنا ہوا کوئی خیمہ رہے گا جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو. دین کو تو غالب ہونا ہے. دین پورے عرضی کے لیے آیا ہے، دین صرف جزیرہ نما عرب کے لیے نہیں آیا تھا. حضور غالب کر کے دکھا دیا اور اب امت کے حوالے کیا کہ اب پورے عرضی پر اس کا غلبہ تمہارے ذمہ. تو اب ہمارے لیے بہت ضروری ہے جس کسی کا بھی یہ مقصد زندگی بن جائے، میں جو کہہ بیٹھا ہوں بات تھوڑی سی وضاحت کر دوں، یہ کام تو ہو رہے گا، صرف یہ ہے کہ ہم اس میں سے سعادت کا حصہ پاتے ہیں یا نہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے. قافلہ تو پہنچے گا منزل پر، تم قافلے کے ساتھ ہو یا نہیں، تم محروم رہتے ہو یا سعادت میں سے حصہ پاتے ہو، یہ بات علیحدہ ہے. باقی یہ کہ ہو کر رہے گا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کب ہو کر رہے گا. ابھی 100 سال لگ جائے کوئی پرواہ نہیں، 50 سال لگ جائے کوئی پرواہ نہیں، کہ ہو کر رہے گا یہ. اور یہ جان لیجئے کتنے صحابہ ایسے ہیں نا جنہوں نے فتح مکہ کا منظر نہیں دیکھا. کیا سمیہ نے دیکھا؟ یاسر نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا حمزہ نے دیکھا؟ مصعب بن عمیر نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو کیا وہ ناکام ہوئے؟ جس نے اپنی جان دے دی وہ سرخرو ہے. اس کی زندگی میں انقلاب آئے نہ آئے، دین غالب ہو نہ ہو، اس کا جو کچھ اس کو اللہ نے دیا تھا اسے لگا دے، بس وہ سرخرو وہ کام کرتا. تو جان لیجئے کہ پہلی بات تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم طے کریں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز. یہ ہر ایک کا اپنا ایک انڈیویجول ڈیسیجن ہوگا، an individual determination, an individual resolution. آپ تو ریزولوشن جانتے ہیں نا، جو جلسے میں پاس کیا جائے ریزولوشن ریزالو کرنا، ریزولوشن کہ آپ کا یہ اپنی جگہ پر فیصلہ ہو کہ میرا فیصلہ یہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب. میں نے طے کر لیا کہ جینا مرنا سب کچھ، توانائیاں قوتیں سب کچھ، اوقات اور صلاحیتیں سب کچھ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لگے. پہلا فیصلہ یہ ضرورت ہوگی کہ اب ان ڈیپتھ سٹڈی ہو، گہرائی میں اتر کر سیرت النبی کے جو واقعات ہیں ان کے بین السطور سے سمجھیے کہ دین کیسے غالب ہوا، اس لیے کہ اسی طریقے سے ہوگا غالب ہوگا. کمیونسٹوں سے طریقے سیکھ کر دین غالب کرنا چاہیں تو آپ سے بڑھ کر احمق کوئی نہیں. کسی اور انقلاب کو اپنا آئیڈیل بنا کر اس کا طریقہ کاپی کرنا چاہے، نقل کرنا چاہے، پاگل پن ہوگی. اصل بات کیا ہے؟ دین کو غالب کرنا ہے تو اسوہ محمدی تلاش کرو صلی اللہ علیہ وسلم. لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا سیرت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے رکھوں، اس سے ڈیڈیوس کرتے ہوئے، انفر کرتے ہوئے کہ وہ کیا مراحل ہے کسی انقلاب.
اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میری سورس صرف اور صرف سیرت النبی ہے اور کچھ نہیں. میں کسی کو اگر اور کوٹ کروں گا تو مثال کے طور پر کہ دنیا نے یہ چیزیں سیکھی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہ میں کسی اور کو سند سمجھتا ہوں. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے. مغالطے ہو جاتے انہوں نے تو فلاں کا نام لے دیا. نام یہ لے رہا ہوں کہ لوگ طریقے سیکھے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے پہلے میں دینی اصطلاحات کو علیحدہ رکھتے ہوئے 6 سٹیپس ہیں ایک ریولوشن کے جو میں نے سیرت نبوی سے اخذ کیے ہیں علی صاحب الصلوۃ والسلام. وہ پہلے نوٹ کر لیجئے گن کر. یہ بھی 3 جمع 3 ہے. پہلے بھی یاد آیا کچھ 3 جمع 3 مذہب اور دین میں. یہاں بھی 3 جمع 3. پہلے 3 کے نتیجے میں ایک جماعت وجود میں آتی ہے انقلابی جماعت, اور دوسرے 3 کے نتیجے میں وہ انقلابی جماعت تصادم کے ذریعے نظام باطل کو ہٹاتی ہے, نظام حق کو قائم کرتی ہے. یہ 2 مین سٹیجز ہیں. ریولوشنری پارٹی کی ضرورت ہے, اس کے لیے 3 سٹیپس ہیں. ریولوشنری پارٹی اس کے بھی 3 سٹیپس ہیں. 3 جمع 3. پہلے 3 کیا ہے؟ کسی انقلابی نظریے کی اشاعت. انقلابی عمل تو وہیں سے شروع ہوگا نا کہ انقلابی نظریہ ہو. ایک بات جان لیجئے کہ وہ انقلابی ہونا چاہیے واقعتاً. اگر عبادات سے متعلق ہے تو انقلابی نہیں ہے. بات سمجھ رہے؟ اس نظریے کی کاٹ پڑنی چاہیے اجتماعی نظام پر, تب تو انقلابی ہوا. ورنہ سچ بولو, اس کی نصیحت کرتے رہو تو یہ انقلابی نظریہ ہوگا. اخلاقی تعلیم ہے, اصلاح ہے, ٹھیک ہے. نماز کی تلقین کرتے رہو تو کیا انقلابی نظریہ ہوگا؟ نہیں. نظریہ لانا پڑے گا کہ جو نظام اجتماعی جڑوں پر پڑتا ہو تیشہ بن کر, جو بھی ایگزسٹنگ سسٹم. پہلا سٹیپ کیا ہوا؟ ایک انقلابی اور واقعی انقلابی نظریے کی نشر و اشاعت. دوسرا کیا ہوگا؟ جو لوگ اسے قبول کریں ان کو منظم کرنا. یہ کہ تنظیم کے بغیر, جماعت کے بغیر, ڈسپلن کے بغیر انقلاب نہیں آ سکتا. نصیحت ہو سکتی ہے, وعظ ہو سکتا ہے, تلقین ہو سکتی ہے, تعلیم ہو سکتی ہے, نشر و اشاعت ہو سکتی ہے, تبلیغ ہو سکتی ہے, انقلاب نہیں آ سکتا. یہ تنظیم بھی کیسی ہونی چاہیے؟ اس کے اندر 2 اوصاف لازمی ہیں. نمبر 1, اس کا ڈسپلن بہت مضبوط ہو, اس لیے کہ انقلاب میں تو تصادم کے ایسے مراحل بھی آتے ہیں جس میں ذرا ڈھیل ہوئی اگر جماعت میں تو ناکامی ہو جائے گا. میں اس کی مثال دوں گا آپ کو. نمبر 2 یہ, اس تنظیم میں یا اس انقلابی جماعت میں کسی شخص کا مرتبہ و مقام صرف اس بات سے طے ہونا چاہیے کہ اس کی ڈیڈیکیشن کتنی ہے, وہ ایثار کتنا کر رہا ہے, وہ قربانی کتنی دے رہا ہے. کسی اور بنیاد پر اگر اس کے اندر اس کے کادرز معین ہوئے کہ فلاں برہمن ہے تو برہمن اونچا ہوتا ہے اور فلاں شودر ہے تو شودر نیچا ہوتا ہے, تو یہ اس بنیاد پر انقلابی جماعت وجود میں نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ رمضان مبارک کی اب آمد ہے. یہ آخری ہفتہ ہے ہمارے پاس. اس موقع پر عام طور پر روزہ, اس کی حکمت, اس کے احکام, اس کے لیے رمضان مبارک کے مہینے کا انتخاب, اس کی حکمت, اور پھر جو آخری حاصل ہونا چاہیے روزے سے اور رمضان کے پروگرام سے, اس کے بارے میں کچھ باتیں مجھے آج آپ کے سامنے رکھیں. پہلے ذرا ایک تاریخی اعتبار سے بات سمجھ لیجیے. اسلام کی جو عبادات ہیں, نماز, یہ بھی عرب میں پہلے سے لفظ بھی موجود تھا, وہ نماز بھی پڑھتے تھے. یہ دوسری بات ہے, جو بھی تالیاں بجاتے تھے, سیٹیاں بجاتے تھے, لیکن نماز کے نام سے ایک عبادت ان کے ہاں تھی جسے حضور کے زمانے میں آ کر یہ شکل دی گئی جس سے کہ آج ہم نماز ادا کر. حج کا معاملہ تو بہت ہی یوں سمجھیے کہ اکثر و بیشتر صحیح طرز پر ہو رہا تھا, اس میں کوئی کمی کی بات نہیں تھی. بس انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہم چونکہ کعبے کے متولی ہیں تو ہم حرم کے حدود سے باہر نہیں جا سکتے, تو عرفات میں نہیں جاتے تھے. عرفات میں باقی لوگ جاتے تھے, وہ منا ہی میں مقیم رہتے تھے. لیکن اس کی آنکھیں اسلام نے اصلاح کر دی. باقی قربانیاں وہ دیتے تھے, طواف وہ کرتے تھے, باقی اس میں انہوں نے مشرکانہ الفاظ استعمال کر لیے. زکوٰۃ, صدقات, خیرات, اس کا تصور بھی موجود, بلکہ ایک دوسرے سے اس میں مسابقت بھی کرتے تھے. اس نے اتنے غریبوں کو کھانا کھلایا ہے تو میں اس سے زیادہ کو کھلاؤں, یہ ان کے ہاں اس طرح سے مسابقت. لیکن روزے کی کسی عبادت سے وہ سرے سے واقف نہیں, لہذا ہمیں پورے مکی قرآن میں روزے کا کہیں لفظ نہیں ملتا, ذکر ہی نہیں اور کی صورتوں میں سے کسی سے. البتہ لفظ صوم جو موجود تھا ان کے ہاں, جسے قرآن نے پک اپ کیا ہے اور اس عبادت کے لیے اس کو عنوان بنایا,
یہ صوم ان کے ہاں مستعمل تھا، لیکن یہ صوم وہ گھوڑوں کو رکھواتا۔ اس کا پس منظر کیا ہے کہ ان کے ہاں لڑائی بھڑائی، غارت گری، خانہ جنگی، یہ تو مسلسل ان کا ایک پیشہ سمجھیے کہ تھا۔ تو اس میں انہیں تیز رفتار سواری کی ضرورت تھی۔ کہیں پر حملہ کیا اور فوراً جیسے چھاپا مار دستہ ہوتا ہے، باپ پیچھے بعد میں دوڑے، اب دوڑنے کے لیے تیز رفتار سواری چاہیے۔ ان کی عام سواری جو ہے اونٹ، وہ تو ان کے ماحول کے ساتھ مطابقت رکھتا تھا کہ ایک ہفتے پانی پینے کو نہ ملے تب بھی اسے کوئی فکر نہیں، باد سموم چل رہی ہو تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کھانے کو نہ ملے تو اس سے بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن تیز دوڑنے کے لیے انہیں گھوڑا چاہیے تھا۔ گھوڑا ایک نازک جانور ہے، اس کے اندر ایک تمکنت ہے، نزاکت ہے، تو اسے ان سختیوں کو پابند کرنے کے لیے، اس عادی بنانے کے لیے روزہ رکھا، کھانا پینا بند، دانا پانی بند، اور پھر یہ بھی کرتے تھے کہ جب باد سموم چلتی تھی، گرم ہوا، تو عرب بدو جو ہے وہ اپنا چہرہ کو لپیٹ لیتے تھے کپڑے کے اندر، رومال کے اندر، غترہ جسے وہ کہتے ہیں، لیکن گھوڑے کا منہ سیدھا رکھتے تھے جدھر سے کہ لو آ رہی ہے، جو دھواں آگ جیسی ہوا آ رہی ہے، تاکہ اس میں اس آگ کو برداشت کرنے کا یہ لفظ صوم تھا۔ تو صوم کو وہ استعمال کرتے تھے گھوڑوں کے لیے، انسانوں کا کوئی روزہ رکھنا ان کے ہاں نہیں۔ حضور جب مدینے تشریف لائے ہجرت کر کے، تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشوراء کا 10ویں محرم کا روزہ رکھتے۔ آپ نے پوچھا بھئی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات ہوئی تھی آل فرعون سے 10ویں محرم، فرعون اور اس کا لاؤ لشکر غرق کیا گیا اور ہمیں پار کر کے اور ہمیں آزاد کر دیا گیا، تو ہم اس دن کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دے دیا کہ تم بھی روزے رکھو، لیکن روزہ ایک نہیں دو رکھو، تاکہ یہودیوں سے تشخص بھی، علیحدگی بھی قائم ہے۔ وہ صرف 10ویں کا روزہ رکھتے، تم 9ویں کا بھی۔ یہاں سے روزے کی ابتدا۔ اس کے بعد قرآن مجید میں جو پہلا حکم آیا وہ اصل میں 3 روزے تھے کہ جو ہر مہینے میں حضور نے لازم کر، یہ چونکہ تدریج قرآن مجید میں شریعت کے احکام میں تدریج آئی، نماز میں تو الٹی تدریج آئی ہے، سختی پہلے شدید ترین تھی، رات کے 2/3 حصہ، آدھا حصہ، تہائی حصہ کھڑے رہے، اس کے بعد نرمی آنی شروع ہوئی۔ باقی سب چیزوں میں جو ہے وہ شروع میں نرمی، بعد میں رفتہ رفتہ سختی۔ شراب پہلے صرف یہ کہا گیا کہ یہ اس میں فائدہ بھی ہے لیکن نقصان ہوتا ہے، اس کے اندر گناہ کا پہلو جاتا ہے۔ پھر اگلا حکم آیا اگر تم شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، بہت سے لوگوں نے اسی پر شراب چھوڑ دی۔ پھر سورہ مائدہ میں آخری حکم آ گیا۔ تو روزے سے چونکہ یہ لوگ واقف نہیں تھے، اس کے عادی نہیں تھے، اگر 1 مہینے کے روزے فوراً رکھوا دیے جاتے تو ان کے لیے بہت مشکل بات۔ ہو سکتا ہے وہ پہلا مہینہ جو ہے مئی کا ہی آ جائے، جون کا ہی آ جائے، تو وہ تو آسان کام نہیں ہے پھر روزے رکھنا 1 مہینے۔ لہذا پہلے عادی بنانے کے لیے 3 دن ہر مہینے میں 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ یہ جو ہے چاند کی، کیونکہ یہ 13ویں، 14ویں، 15ویں کی راتیں جو ہے روشن ہوتی ہیں تو انہیں ایام 20 کہتے ہیں، روشن راتوں والی دن۔ تو یہ 3 دن کے روزے پہلا حکم قرآن میں اس کے بعد، جس کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ابھی میں صرف اس آیت تک اپنی بات رکھوں گا، رمضان کا ذکر ابھی نہیں کرتا، اس لیے کہ میرے نزدیک یہ حکم جو ہے وہ ان 3 روزوں کے بارے میں تھا کہ جو حضور نے فرمایا اور آپ کے حکم کے تحت صحابہ نے رکھے، اور اس میں 2 رعایتیں دی گئی۔ اگر کوئی سفر پر ہے یا بیمار ہے تو اور دنوں میں تعداد پوری کر لے، اور اگر اس کے باوجود کہ نہ وہ سفر میں نہ بیمار ہے پھر بھی نہ روزہ رکھے تو 1 مسکین کو کھانا، یہ بھی رعایت۔ تدریجاً آدمی بنانا تھا نا، تو رعایت کر کے ڈھیل کے ساتھ بات آگے بڑھ۔ تو یہ جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر جو تم سے پہلے تھے فرض کیا گیا۔ یہود کے ہاں بھی روزے تھے اور عیسائیوں کے ہاں۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا۔ اس کے لفظی معنی سمجھ لیجیے، تقویٰ کے معنی کیا؟ اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا، یہ بچنا، نفس کے لفظی معنی بچنا۔ دنیا میں اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچو گے تو آخرت میں اللہ کے احکام سے جہنم سے بچ جاؤ گے۔ یہ دونوں جگہ کا بچنا ہے، یہاں بچو حرام سے، غلط کام سے، برے کاموں سے، اور وہاں بچ جاؤ گے جہنم سے۔ لیکن اس کے خلاف جو قوتیں ہیں
ان میں سے مثلاً ایک قوت ہمارا اپنا نفس ہے۔ ہمارے جو نفسانی تقاضے ہیں وہ اندھے بہرے ہیں۔ بھوک لگی ہے تو جو بھی مل جائے کھانا ہے حلال ہے، یا پیاس لگی ہے تو جو بھی مل جائے پینا ہے جائز ہے، شہوت کا جذبہ اٹھا ہے تو اسے پورا کرنا ہے، حلال حرام جائز ناجائز جس راستے سے۔ تو چونکہ انسان جو ہے وہ نفس کا غلام ہوتا ہے عام طور پر، تو ظاہر بات ہے کہ اب اس نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے ایک ایکسرسائز دی ہے۔ یہ ایکسرسائز کرنا جو ملٹری میں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ فوج جو ہے ہمارے ہاں اتنا بڑا خرچہ، وہ جو ہے ہمارے جو بجٹ کا سب سے بڑا برڈن ہے، وہ جنگ کتنے دن ہوئی ہے آج تک، لیکن ایکسرسائزز ہر وقت رہتی ہیں تاکہ جنگ کے لیے چاق اور پابند رہے، کیا پتہ کب جنگ ہوئی۔ تو اسی طرح یہ ایکسرسائز ہے کہ آپ ایک مہینہ یا جو 3 دن تھے شروع میں، صبح سے شام تک حلال چیز بھی نہیں کھائیں، حالانکہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے کھانا موجود نہیں کھائیں گے، اللہ کا حکم نہیں، روزہ رکھا ہوا۔ پیاس لگ رہی ہے پانی موجود نہیں پئیں گے، اللہ کا حکم نہیں، اللہ کی اجازت نہیں، روزہ رکھا۔ آپ کو اندر سے جنسی جذبہ ابھرا ہے، بیوی موجود ہے یا قانونی جائز لوڈی موجود ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، اجازت نہیں۔ تو یہ مشق اگر آپ کریں گے تو آپ میں قوت پیدا ہو جائے گی، جس کو عام الفاظ میں ہم کہیں گے ضبط نفس۔ آپ اپنے نفس کو کنٹرول میں کر سکتے۔ اس نفس کا اور ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے گھوڑا اور ایک اوپر سوار۔ گھوڑا طاقتور زیادہ ہے، سوار کمزور ہے تو وہ گھوڑا پٹک دے گا، یہاں مارے گا یا وہاں گرائے گا۔ لیکن اگر طاقتور ہے جو ہے سوار، اس کی رانوں میں جان ہے، اس نے کسا ہوا ہے گھوڑے کو اپنی رانوں کے درمیان، تو پھر وہ گھوڑا جو ہے وہ سوار کے اشارے پر موڑے گا، جائے گا، لے جائے گا۔ تو نفس اگر منہ زور ہے تو وہ آپ کو کسی بھی گناہ میں کسی وقت جو ہے وہ ملوث کر سکتا۔ تو نفس کو قابو میں رکھنے کے یہ ذرا 2 لفظ سمجھ لیجئے، انگریزی میں 2 لفظ آتے ہیں، سیلف کنٹرول اور سیلف انیہیلیشن۔ سیلف کنٹرول ہے ضبط نفس، اور سیلف انیہیلیشن ہے نفس کشی، نفس کو کچھ دے دے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ نفس کا بھی حق ہے۔ اللہ نے تمہارے اندر بھوک رکھی ہے تو بھوک کو جائز طریقے سے کرو، جنسی تقاضا جائز طریقے سے پورا کرو، ضبط نفس ہو، نفس کشی، سیلف انیہیلیشن، یہ رہبانیت ہے۔ اس پر انشاءاللہ پرسوں درس ہوگا پورا۔ یہ رہبانیت کی جو ابتداء کی ہے، بدعت ایجاد کی ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے کی ہے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اسلام میں کوئی رہبانیت، نفس کو کچلنا نہیں ہے۔ اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، نفس کا بھی تم پر حق ہے، لیکن جائز طریقے سے۔ تو تمہارا کنٹرول نفس پر ہونا چاہیے، نفس کو کچلنا نہیں ہے۔ نفس تو گھوڑا تمہیں لے کر جائے گا، گھوڑے پہ چڑھ کر تم جہاد کرو گے، تو تمہارا نفس بھی جو ہے یہ جسم ہے انسانی، یہ بھی ایک آپ کے پاس ایسٹ ہے اللہ نے جو دی ہے، اسے اللہ کے دین کے لیے استعمال کرو، لیکن کب کرو گے؟ جبکہ تمہارا اس کے اوپر کنٹرول۔ تو روزہ، مجرد روزہ جو ہے وہ ضبط نفس کے لیے ہے، جس کے لیے دینی اصطلاح ہے تقویٰ، بچنا، نفس کے حملوں سے بچنا۔ لہذا حضور نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، جیسے ڈھال سے آپ وہ تلوار کا وار ہو رہا ہے اسے روکتے ہیں، تو سامنے سے نیزہ لے کے آ رہا ہے آپ روک لیتے ہیں تو اس پر۔ اسی طرح نفس کے حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے یہ مشق ہے جو دی گئی ہے۔ پہلے مہینے میں 3 دن، اس میں ٹھنڈے دن بھی آ گئے، گرم دن بھی آ گئے، لیکن جب بات کچھ راسخ ہو گئی مزاجوں کے اندر تو پھر رمضان کے روزے کا۔ اب میں ذرا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ حضور نے جو یہ قرآن مجید میں جو پہلا حکم آیا ہے اس میں پھر کیا رعایتیں دی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، آپ بھی اپنے کھول لیجئے، صفحہ 2 ہے یہ۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ ہمارے جدید مفسرین اور جو اردو کے مترجمین ہیں انہوں نے اکثر و بیشتر بڑی ٹھوکر کھائی ہے، وہ ان 2 آیات کو بھی روزہ رمضان سے متعلق سمجھتے۔ میں اپنے نوجوانی کے دور سے میڈیکل کالج میں جب پڑھتا تھا اس وقت سے میں درس قرآن دیتا تھا، میں سمجھتا تھا یہ بات غلط ہے، یہ آیتیں علیحدہ ہوتی ہیں۔ بعد میں مجھے اس کی توثیق ہو گئی کہ ہمارے سلف میں تفسیر کبیر میں نے دیکھا کہ وہ رائے موجود ہے جو میری رائے ہے، تو مجھے خوشی تھی کہ یہ رمضان کے روزے کا حکم نہیں ہے بلکہ 3 روزے، ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ اب گنتی کے چند دن جو ہے وہ 30 دنوں کو تو گنتی کے چند دن نہیں کہہ سکتے، اور ویسے بھی معدودات کے وزن پر جمع قلت آتی ہے، 9 تک کے عدد پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، اس 10 اور 10 سے زائد پر۔ تو یہ 3 دن کے روزے تھے۔ چنانچہ اگلے ہی رکوع میں جب حج کا ذکر آتا ہے اگلے سے اگلے رکوع میں،
تو اس میں مینا میں قیام کے بارے میں فرمایا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ یوم نحر جو ہوتا ہے اصل تو یوں سمجھیے کہ مناسک حج ادا ہو گئے، عرفہ بھی ہو گیا، مزدلفہ بھی ہو گیا، طواف بھی ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے حلق بھی کرا لیا، قربانی بھی ہو گئی، طواف زیارت بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد 3 دن یا 2 دن مینا میں اور قیام، ان کو بھی کہا گیا ایام معدودات، گنتی کے چند دن، وہ یہ 2 یا 3۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو 2 دن ہی کر کے واپس آ جائے کوئی گناہ نہیں، یہ بھی رعایت مزید۔ ومن تاخر، جو مؤخر کر دے اور 3 دن پورے کرے میری گناہ نہیں۔ تو یہ اصل میں ایام معدودات وہ 3 دن ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو کوئی بھی ان 3 دنوں میں تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اسے وہ تعداد پوری کرنی چاہیے دوسرے دنوں میں۔ ومن تطوع خیرا فهو خیر له، قال الذين يطيقونه فدية طعام مسکین۔ مزید ایک رعایت یہ رکھیے کہ چونکہ تم ابھی عادی نہیں ہو روزہ رکھنے کے، تو ٹھیک ہے اگر تم طبیعت آمادہ نہ ہو، حالانکہ نہ سفر پر ہو اور نہ بیمار، تو بھی تم روزہ قضا کر سکتے ہو، ایک فدیہ، ایک مسکین کا کھانا، یہ ایک اضافی رعایت۔ بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرو، ورنہ یہ ہے کہ اگر نہیں تم نے رکھا تو پھر اس کی قضا کیا ہے؟ روزہ رکھنا قضا نہیں ہے بلکہ ایک مسکین کا کھانا کھلانا۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اور جو نیکی سے اپنی مرضی سے نیکی کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، ایک کے بجائے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، روزہ بھی رکھے مسکینوں کو بھی کھلائے، لیکن یہ کہ پہلے جو ہے اس کے اندر وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو گویا کہ اختیار ہے ابھی روزہ رکھو یا نہ رکھو، نہ رکھو گے تو ایک مسکین کا کھانا کھلا دو، اور رکھو اور پھر اس رکھنے میں تم سے کوئی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے کوئی ایک قضا ہو جائے تو اس کی تعداد۔ اب اس کے بعد یعنی یوں سمجھیے کہ یہ عبادت جو ہے روزے کی یہ کسی بھی مہینے میں فرض ہو سکتی ہے، سارے 6 مہینے اللہ ہی کی، جیسے حضور نے فرمایا ہے رمضان شہر اللہ و شعبان شہری، رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا۔ شعبان میں آپ زیادہ کثیر ترین جو روزے رکھتے تھے جو نفلی، وہ شعبان وہ کہ تیاری ہوتی ہے، جیسے آپ 4 فرض زور کے پڑھتے ہیں، 4 فرض پہلے 4 جو ہے سنتیں پڑھتے ہیں، تو یہ گویا کہ ایک تمہید ہو رہی ہے، ورنہ اصل نماز تو 4 فرض۔ تو فرض روزے جو آنے ہیں رمضان کے اس سے پہلے شعبان میں حضور کثرت کے ساتھ کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے۔ اب اگلی آیت آ گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جو اب روزے کے لیے فرض کیا جا رہا ہے پورا مہینہ، یہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن کی مدح کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایات کی بھی واضح تعلیمات ہے، کوئی جو ہے وہ سمجھیے کہ کوئی پہیلیاں نہیں پہنچوائی گئی ہے، نہ ہی کوئی فلسفے اور منطق جو ہے بھگاڑی گئی ہے، سادہ زبان بینات من الھدی والفرقان، اور بھلے اور برے میں اور صحیح اور غلط میں فرق کر دینے والی شے ہے قرآن، یہ علیحدہ یہ علیحدہ، دودھ کا دودھ پانی کا۔ یہ 3 الفاظ تو یہاں اللہ نے خود استعمال، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اچھا اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ ہمیں یہ معلوم ہے کہ حضور پر تو قرآن مجید 23 سال میں تھوڑا تو اب اس کے ترجمے 2 کیے گئے، ایک تو یہ کہ شہر رمضان میں وہ رات ہے جو 1000 سال سے بہتر ہے، افضل ہے، لیلۃ القدر، اس میں آغاز ہوا ہے قرآن کے لیے، یہ مطلب ہے انزل فیہ القرآن، نازل کیا گیا یعنی آغاز کیا گیا۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے یا کتاب مکنون سے اتار دیا گیا سمائے دنیا تک جو سب سے قریب ہمارا آسمان، پھر یہاں سے جستا 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 حضور پر حضرت جبرائیل اللہ کے حکم کے مطابق۔ اسی لیے انزال اور تنزیل میں عربی میں فرق ہے، اعلام ہے کسی کو کچھ بتا دے، تعلیم ہے کسی کو کچھ سکھانا، سکھانے میں محنت کرنی پڑتی ہے، وہ سمجھ گیا کہ نہیں سمجھے، نہیں سمجھا اچھا دوبارہ بتا، ابھی نہیں سمجھے اچھا بتا، تعلیم یہ ہے، اعلام بتا دیا، علینا الا البلاغ، ہم نے بتا دیا۔ اسی طرح انزال ہے دفعتاً کسی چیز کا اتار دے،
اور تنزیل ہے تعلیل کے وزن پر، تھوڑا تھوڑا کر کے. تو قرآن مجید میں لیلۃ القدر کا ذکر بھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزال سے. یہاں پر بھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ بھی انزال سے. لیکن حضور پر نزل بہ امین، روح الامین حضرت جبرائیل نے نازل کیا ہے، علی قلبک کا نازل کیا ہے قرآن کو، ہے نبی آپ کے قلب مبارک. یہ تھوڑا تھا وہ تنزیل. اچھا، یہ جو مدح ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے کلام کی مدح اور تعریف، اس کی عظمت کا بیان بہت سے اندازوں میں کیا. اس پر میری بڑی مفصل تقاریر ہیں، کیسٹس ہیں. لیکن اس کتابچے میں ہم نے ایک حدیث، قرآن کی عظمت اور فضیلت پر ایک بڑی لمبی حدیث ہے، وہ دی گئی ہے صفحہ 4 اور 5 پر، اس کا ترجمہ. یہ ہماری طرف سے ہدیہ سمجھیے. یہ جا کر آپ اپنے گھر میں ان چیزوں کو پڑھیں کہ قرآن مجید کی عظمت حضور نے کیا بیان. فی الحال اسی پر اتفاق کرنی ہوگی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جو کوئی بھی تم میں سے پائے اس مہینے کو، اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے. اب اختیار نہیں رہا، یہ نہیں رہا کہ نہ رکھو تو ایک مسکین کو کھانا دے. ہاں، اس اختیار کو حضور نے اپنے حکم سے قائم رکھا. اس کے لیے وہ بہت بوڑھا مرد ہے، عورت ہے، فاقہ اس سے برداشت نہیں ہو سکتا، جان جانے کا اندیشہ ہے، وہ ایک مسکین کو کھانا. یا کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ جس مرض کی شفا یاب ہونے کی توقع نہیں، ڈائبٹیز اس انتہا کو پہنچی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں یو ہیو ٹو لیو ود اٹ، بھائی اب اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے تو تمہیں یہ احتیاطیں کریں. اور ڈائبٹک آدمی جو ہے وہ فاقہ برداشت نہیں کرتا. لہذا ایسے لوگوں کے لیے حضور نے وہ جو پہلے تھی ایک اضافی رعایت وہ باقی، ورنہ اب رمضان کے روزے فرض. فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اب یہ وہی الفاظ دوہرا کر، جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کرے دوسرے دن. قضا روزہ ہی ہوگا، یہ قضا اب کوئی مسکین کا کھانا کھلا. اچھا، یہی جو تکرار ہے، اسی کی وجہ سے ایک میں نوجوان طالب علم تھا، کالج میں پڑھنے والا. اسی تکرار کی وجہ سے میری رائے یہ تھی کہ یہ آیتیں ایک وقت میں نہیں اتر سکتی. وہاں بھی فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہاں پھر وہی آ گیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہ نہیں ہو سکتی ایک ہی وقت، یہ لازماً دو مختلف اوقات میں نازل ہوئی. یہاں ترتیب میں حضور کے حکم سے یہاں رکھا، لیکن یہاں پر وہ ابھی تک جو ہے ایک جو ہے رعایت وہ برقرار ہے کہ بیمار ہو یا سفر پر ہو تو روزہ. اس میں ہمارے ہاں بڑا برعکس رویہ ہے لوگوں کا. نماز میں رعایت اگر ہے قصر کرنے کی تو ہمارے ہاں شدت یہ ہے کہ اگر قصر بھی کرو گے تو نماز ہوگی نہیں. بعض حضرات کے نزدیک واجب نہیں، آپ چاہے تو قصر سے فائدہ اٹھائیں، لیکن فقہ حنفی میں یہ واجب. اگر آپ نے قصر نہیں کی، 2 رکعت جو کے بجائے 4 پڑھے تو آپ کی نماز ہوئی نہیں، دوبارہ پڑھیں. یہ روزے میں جو رخصت دی ہے اس کے کس کسی کو خیال ہے. عام طور پر سفر میں بھی لوگ 104 بخار چڑھا ہوا روزہ میں نے نہیں چھوڑنا، یہ گویا بڑا تقویٰ دکھا رہا ہے اپنا اور اپنی بڑی دینداری کا مظاہرہ کر رہا ہے. بھائی اللہ نے تمہیں اجازت دے دی، تو اس لیے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. یہ تم اپنے اوپر سختی کرتے ہو. حضور نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر. سفر میں روزہ رکھنا نیکی میں سے نہیں ہے، یہ تم نے اپنے گھڑ لیے، اپنے دل میں دے. اچھا، سفر میں بعض اوقات کہتے آج ہی تکالیف نہیں ہوتی، آج گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، ہر جگہ کھانے مل جاتے ہیں، یہ نہیں. سفر گھر میں جو سکون اور اطمینان ہوتا ہے وہ کبھی سفر نہیں. انسان کے معمولات بدلے تو جو اللہ نے رعایت دی ہے اس میں ایک انتہا یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں وہی انتہا جو میں نے کہا کہ نماز قصر نہیں کی تو نماز ہوئی نہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر سفر میں روزہ رکھا تو روزہ ہوا ہی نہیں، پھر بھی قضا دینی پڑے، کیونکہ وہ روزہ تم پر فرض تھا نہیں اور تم نے رکھا تو وہ تو نفلی ہو گیا، اور فرض روزہ تمہارا قضا ہو گیا تو تمہیں قضا دینی پڑے. اللہ عالم، میں اس میں فقہی بحثوں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو حکمت ہے وہ کہ ہے تو فرض تعداد پوری کرنی ہوگی، لیکن یہ کہ اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو تو تمہیں دوسرے دنوں میں اجازت ہے کہ اس کی تعداد پوری کر دیں. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا، سختی نہیں چاہتا. بولے تم ملو ایک بار، لیکن اب تعداد پوری کرنی ہو. اور اس میں سختی اب اتنی ہے، اگر آپ نے رمضان مبارک کا کوئی روزہ قضا کر دیا بغیر کسی عذر کے تو اس کی قضا 60 روزے ہوں گے. اگر آپ نے روزہ توڑ لیا کسی وجہ